عید میلاد النبی منانے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے عید میلاد النبی منانے کا، اور وہ دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے غالباً، کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے لوگ خوش ہو جائیں۔ غور سے سنیں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کا فضل حاصل ہو، اس کی رحمت ملے تو خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے خوش ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ اللہ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہے نا، رحمت عالم ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو تو خوشی مناؤ۔ تو اس لیے ہم ربیع الاول کے مہینے میں خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، عام پبلک ہے، یہ سن کے بالکل جذبات میں آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بالکل خوشی کی بات ہے، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں، خوش ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَحْتَفِلُوا، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ دونوں میں فرق ہے، خوش ہونا الگ بات ہے اور خوشی منانا، جشن منانا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے، خوشی منانے، جشن منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ خوشی کا تعلق کس سے؟ دل سے ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے تو خوشی کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو خوشی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ جس طرح سے کوئی مصیبت آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ تو خوش ہونا اس کا تعلق دل سے ہے، تو اس کا حکم آیا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے تو خوش ہو جاؤ، انسان کی فطرت میں خوش ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پر خوشی مناؤ، خوشی کا اس طرح سے اظہار کرو جیسے کہ کیا جاتا ہے عید میلاد النبی میں، جشن مناؤ جیسے کہ جشن منایا جاتا ہے، اس کا حکم تو نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی کا حکم ہوتا اس آیت میں، جشن منانے کا حکم ہوتا، تو یہ آیت جس پر نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا انہوں نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جن کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام، کیا انہوں نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا؟ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ عید میلاد النبی مناؤ، یہ حکم ہوتا اللہ کا، تو پھر نبی بھی مناتے اور صحابہ کرام بھی مناتے۔ نبی نے، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جشن منانا، ہے کہ نہیں؟ بات بالکل سمپل اور آسان ہے۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا اور ہم سمجھ گئے اس آیت کا مطلب؟ جو انہوں نے نہیں کیا ہم کریں تو یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں جو چیز اسلام میں تھی وہی چیز آج بھی اسلام میں رہے گی، اس زمانے میں جو چیز اسلام میں نہیں تھی آج وہ اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی نبی اور صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ حکم تھا اللہ کا تو اللہ کے حکم پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تو نبی اور صحابہ کرام ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اس حکم پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عید میلاد النبی منانا یا جشن منانا اس موقع پر یہ حکم اس آیت میں نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے نہیں منایا۔ ورنہ ان کے پاس کون سی کمی تھی کہ انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی؟ عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا چاہیے؟ جگہ چاہیے، روپے پیسے چاہیے، افراد چاہیے۔ کیا نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں؟ چلو شروع میں مسلمان تکلیف میں تھے، بعد میں فتح مکہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا، مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے تھے یا نہیں تھے؟ ان کے پاس جگہیں بھی تھی، افراد بھی تھے، روپے پیسے سب کچھ تھے، وقت بھی تھا، ایسا نہیں کہ وقت نہیں تھا۔ چلو شروع میں وقت نہیں تھا، جہاد میں اور دوسری چیزوں میں مشغول تھے، لیکن کسی سال وقت نہیں ملا، ایک دن کا مسئلہ تھا عید میلاد النبی منانے کا۔
हर चीज़ की हुकूमत भी थी अपनी। अगर ये हुक्म होता तो जिस तरह से नमाज के लिए, रोज़ा के लिए, जिहाद के लिए वक्त उन्होंने निकाला, इसके लिए भी वक्त निकालते। सीधी सी बात है, जिस तरह जिहाद के लिए उन्होंने अफराद तैयार किए, है ना, और रुपए पैसे खर्च किए, तो इसके लिए भी करते। ये माकूल बात ही नहीं है कि उनको वक्त नहीं मिला होगा, फुर्सत नहीं मिली होगी। अगर ये दीन का हुक्म होता तो इसके लिए फुर्सत निकालते, वक्त निकालते, रुपए पैसे खर्च करते, है कि नहीं? तो मालूम ये हुआ ईद मिलादुन्नबी ये दीन इस्लाम में से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने ऐसा अमल किया दीन में, दीन समझकर, इबादत समझकर, अजर व सवाब के लिए, नेकी समझकर, जिसने कोई ऐसा अमल किया कि जिसके बारे में हमारा हुक्म नहीं, हमारी इजाज़त नहीं, तो वो अमल मरदूद है। तो ये जो ईद मिलादुन्नबी है मनाना, ये एक अमल हुआ और इसको लोग दीन समझ के मनाते हैं, अजर सवाब कमाने के लिए, नेकी समझकर, और नबी का हुक्म नहीं है, इस बारे में इजाज़त नहीं है, तो ये अमल क्या हो गया? मरदूद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ऐसा अमल मरदूद होता है। इसी को बिदअत कहते हैं। ये क्या है? बिदअत है। जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं और उसको दीन समझ कर किया जाए तो उसको बिदअत कहते हैं। ईद मिलादुन्नबी सुन्नत से साबित नहीं, ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित, लिहाजा ये बिदअत है। और फिर ये देखें कि मोमिनीन में, हम लोग ईमान वाले हैं, मोमिनीन हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन है? सहाबा इकराम हैं। सबसे पहली जमात मोमिनों की कौन सी है? सहाबा इकराम की है। और हमें क्या हुक्म दिया गया है? सहाबा इकराम के रास्ते पर चलना, मोमिनीन के रास्ते पर चलना। क्या ईद मिलादुन्नबी मनाना, क्या ये सहाबा इकराम के रास्ते पर चलना है? नहीं है, इसलिए कि सहाबा इकराम ने इस रास्ता को चला ही नहीं, इस रास्ते पर चले ही नहीं ईद मिलादुन्नबी पर। और हमें हुक्म दिया गया है कि उन्हीं के रास्ते पर चलें, उस रास्ते से हटें ना। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। कि जो रसूल की खिलाफ वर्जी करेगा हिदायत आ जाने के बाद, और मोमिनीन का जो रास्ता है उस रास्ते से हट कर दूसरे रास्ते पर चलेगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि हम उसे उसी रास्ते की तरफ फेर देंगे और जहन्नम में दाखिल कर देंगे, जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? जो रसूल की खिलाफ वर्जी करे और मोमिनीन के रास्ते से हट कर चले। रसूल ने मना किया है, बिदत से दूर रहो, ये कहा है। हम रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, बिदत को कर रहे हैं। सहाबा इकराम इस रास्ते पर नहीं थे, ईद मिलादुन्नबी मनाने के रास्ते पर। हम ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे तो सहाबा इकराम के रास्ते से हट गए, तो अंजाम क्या है? जहन्नम। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इससे दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है।